خدا طاقتور کے ساتھ ہوتا ہے، رضا کے ساتھ نہیں ہوتا، اذن کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی طاقتور اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے، غلط جگہ کر لے تو اس وقت خدا ہے تو ساتھ کہ اس نے اسے طاقت استعمال کرنے دی۔ اب یہ اذن ہے، اس میں یہ ضروری نہیں کہ وہ طاقت کا استعمال اس کی رضا سے ہوا، کیونکہ اذن اور رضا میں ایک باریک فرق ہے۔ ہر شے اپنی نسبت اور اضافیت کے ساتھ آپ اسے خیر شمار کرتے ہیں یا شر۔ اذن کے ساتھ تو ظہور پذیر ہوتی ہے، لیکن خیر کے ساتھ رضا ہوتی ہے، شر کے ساتھ رضا نہیں ہوتی۔ بئی معنی اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا طاقتور کے ساتھ، یعنی جب کوئی شخص حقیقی بنیادوں پر طاقت حاصل کرتا ہے تو وہ طاقت جو اس نے حاصل کی ہے وہ وہی طاقت ہے جو خدا نے پیدا کی۔ بعین طور خدا کی پیدا کی ہوئی طاقت اس طاقتور کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کا حامل ہوتا ہے۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کے دین کے دشمن خدا کے دین کے ماننے والوں پر گولہ بارود برساتے ہیں اور ماننے والے معصوم مرتے ہیں، بچے چیختے ہیں، عورتیں شور ڈالتی، مرد مرتے ہیں، بیوہ ہو جاتی، یتیم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پھر دعائیں بھی بڑی کر چینج نہیں ہوتا۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے بعض لوگ کہیں گے کہ شاید دعا قبول نہیں ہوئی تو ہے، لیکن قبولیت کے ساتھ ایک پیغام آیا کرتا ہے، قبولیت کے ساتھ ایک پیغام آیا کرتا ہے کہ جو قوانین میں نے بنا دیے ہیں یا جو اصول ہیں اپنی حفاظت کرنے کے، چاہے وہ انسانوں سے ہو یا درندوں سے ہو یا بیماریوں سے ہو، ان اصولوں کے مطابق حفاظت کرو، پھر خدا تمہارا محافظ ہوگا۔ اگر ان اصولوں کو چھوڑ کر تکیہ لگاؤ گے تو ضروری نہیں کہ میں تمہاری حفاظت کروں، کیونکہ میری حفاظت ان اصولوں کے ساتھ ہی تھی۔ اب جب وہ منکر گولہ بارود برساتے ہیں تو نیچے سے بڑی آہ و بکا ہوتی ہے، ظاہر ہے مظلوم نے رونا ہی ہے نا۔ اور اگر مظلوم جو ہے وہ مومن ہو زیادہ روتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں، میں زیادہ قریب ہوں، اس لیے وہ میری زیادہ حفاظت کرے گا، جبکہ وہ زیادہ مرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم ہندوستانی ہیں، ہماری بنسبت جو عرب کے خطے ہیں، مڈل ایسٹ کے، یہ تو انبیاء کی سرزمین ہے۔ ہندوستان میں بھی نبی آئے، کیونکہ ہے کہ لکل امت الرسول، ہر امت کے لیے پیغمبر ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے جس نے ہدایت کی طرف بلایا اور رہنمائی کی، تو نسبتاً وہ علاقہ تو زیادہ قریب ہے۔ دیکھیے جب مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا تو فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت کیا ہے، کیونکہ اس کا ارد گرد ہے ہی سارا نبیوں کا مسکن، نبیوں کا مسکن۔ ہماری اگر عداوت کسی قوم سے ہے، لیکن وہ قوم اگر انبیاء کی اولاد ہے تو نعوذ باللہ ہماری انبیاء سے عداوت تو نہیں ہے، ان سے تو نہیں ہے۔ آگے جب قومی بنیادوں پہ تقسیم ہوئی تو اس طرح سے پھر عداوتیں پیدا ہوئی۔ اب نسبتاً وہ جو علاقہ ہے وہ قریب ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 50 سال میں شام کے ساتھ کیا ہوا ہے، ڈیوائیڈ ہو گیا، اردن، لبنان، فلسطین، اردن، لبنان، فلسطین علاقے ڈیوائیڈ ہو گئے۔ ڈیوائیڈ ہونے کے بعد کیا ہوا؟ طاقت تقسیم ہوئی، خلافت بھی ختم ہو گئی، عثمانیوں کی جو چلیں ایک نظم میں تو پرویا ہوا تھا۔ جب وہ طاقتور تھے، سارا کچھ آپ کے پاس تھا، جب طاقت دوسروں کے پاس چلی گئی تو ٹھیک۔ پھر جو حال ہوا، سیریا الگ، لبنان الگ، فلسطین الگ۔ اب طاقتور گولہ بارود برساتا ہے اور اللہ کے ماننے والے مرتے ہیں، پھر وہ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں کہ ہماری حفاظت کر، تو اس دعا کا جواب فطرت کی طرف سے یہ آتا ہے کہ طاقت کو حاصل کر۔ اصول تو یہی ہے، اور ہم روز روز اصول نہیں توڑتے، روز روز نہیں توڑتے۔ دیکھیں بدر کے میدان میں اصول، اس کو کہتے ہیں خرق عادت، خرق عادت ہی ہے نا۔ قرآن بیان کرتا ہے ہم نے آسمان سے فرشتے اتارے تائید کے لیے، کیونکہ 313 تھے اور ہتھیار بھی نہیں تھے، ظاہرہ حفاظت کرنے کے لیے ہتھیار چاہیے، تو حفاظت کے لیے، غلبے کے لیے، جتانے کے لیے، فتح دلوانے کے لیے مدد کی۔ خرق عادت ہو گیا، معجزہ ہو گیا، لیکن عہد میں نہیں ہوا۔ ایک گروہ تو رستے میں ہی ساتھ چھوڑ گیا منافقین کا، ظاہر ہے ایسی صورتحال میں پھر ان کے بدلے میں فرشتے تو نہیں آئے، کہا روز روز نہیں۔ اور
جب یہ بات بیان کی تو آخر میں کہا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، دنوں کو ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، کبھی کیسے کبھی کیسے۔ تو طاقت جس کے پاس ہوگی، ظاہر ہے کہ طاقت بھی پیدا کی ہوئی ہے، تو جس کے پاس ہوگی پھر خدائی کی طاقت اسی کے پاس ہوگی۔ آپ طاقت حاصل کر لیں، آپ بچ جائیں، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ نہیں بچیں۔ لہذا فطرت پر یہ زور دینا کہ ہمیں دعاؤں سے ہی بچا، وظیفوں سے ہی بچا، ایسا ہوتا ہے انڈیویجولی، لیکن یہ کوئی دائمی اصول نہیں ہے۔ اس جہان کا، یہ جو جہان آب و گل ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے وہ جن لاز پہ کھڑا ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ رد شمس کا ایک فتویٰ ہے سورج کے پلٹنے کا، لیکن ہر بار تو نہیں پلٹا، انگلیوں سے پانی نکلا۔ اگرچہ اس کی روایت پر، سند پر بعض جو سند و اسناد پہ جن کا زیادہ دھیان ہے ان کو اس پر تحفظات ہیں، مطلب اس روایت کو وہ ضعیف کہیں گے سند کے اعتبار سے، لیکن امکان موجود ہے کہ ہوا ہو، کیونکہ معجزہ ہو تو پھر ہو ہی جاتا ہے، لیکن ہر جگہ تو نہیں ہوا۔ مطلب بوقت ضرورت رسول اللہ کی انگلیوں سے پانی نکلتا ہے، کئی لوگ پیتے ہیں، دودھ زیادہ ہو جاتا ہے اس کی لوگ پی جاتے ہیں۔ بس نبوی میں وہ روایت کہ ایک آدمی دودھ لے کے آتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ کو بڑی پیاس لگی ہے، بھوک بھی ہے، ظاہر ہے حالات ہی اس طرح کے تھے، وہ پینے لگتے ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سب کو پلاؤ، تو وہ جتنے تھے سب پیتے، وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن کیا ہمیشہ ایسے رہا ہے؟ نہیں، جانور رکھنے پڑے، دودھ دونا پڑا، پھر جا کے دودھ پورا ہوا۔ من و سلوہ ہمیشہ نہیں اترتے، اترتے ہیں ہمیشہ نہیں اترتے۔ دعا عبادت ہے، دعا سے تبدیلی پیدا ہوتی ہے، دعا سے تغیر آتا ہے، دعا سے خرق عادت ہو جاتا ہے، اصول بدل جاتے ہیں۔ وہ جو نئی چیز آتی ہے وہ اس دعا کے ساتھ جڑا ہوا ایک الگ اصول ہے جو پیچھے چھپا ہوا تھا، معلق تھا۔ مانگے گا تو دے دوں گا، نہیں مانگے گا تو نہیں دوں گا۔ ہوتا ہے، ہوا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہر آدمی کو اپنی حفاظت کے لیے اس مادی جہان میں مادی حالات پیدا کرنے پڑیں گے۔ یاد رکھیں، صرف آیت الکرسی پڑھنے سے، صرف آیت الکرسی پڑھنے سے ضروری نہیں کہ آپ حادثے سے بچ جائیں۔ بچ بھی سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر آدمی بچ جائے۔ آپ کی گاڑی کے ٹائر ہی خراب ہوں، انجن ڈیمیج ہو، اس کا فڈیشن جو ہے وہ بھی صحیح نہ ہو، اس کی فٹنگ ہی ٹھیک نہ ہو، 100 پر سپیڈ ہے، آیت الکرسی پڑھیں 7 دفعہ، عقل رہنمائی کرے گی۔ گاڑی اور رستہ دونوں صحیح ہونے چاہیے، جگہ جگہ کوئی چوری ڈاکے کا بھی اندیشہ نہ ہو، پھر آیت الکرسی پڑھیں تو دونوں طرف سے مدد ہو جائے گی۔ ورنہ اصول یہ ہے کہ آپ کو اپنی حفاظت کا بندوبست خود کرنا پڑے۔ ریاست اگر اس حد تک طاقتور ہو جائے کہ چوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چور کو اتنا وہ سنبھال لے، بے روزگاری اتنی ختم ہو جائے کہ رزق کی اتنی فراوانی ہو جائے، کوئی چوری کرے ہی نہ، کوئی چوری کرے نہ۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا وہاں پہ چوری آیت الکرسی پڑھنے سے نہیں ہوگی؟ وہاں تو ریاست کی پالیسی سے نہیں ہوگی۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیت الکرسی محافظ بنے گی، آخر خدا کا نام ہے، مدد کرے گا، لیکن مادی دنیا کے مادی اصول ہیں، آپ ان اصولوں کو نہیں بدل سکتے۔ کوئی بیمار ہو گیا ہے، اس کے لیے دعا کریں، وظائف پڑھیں، ہو سکتا ہے شفا یاب ہو جائے۔ یعنی دوائیوں میں سے ایک دوائی یہ بھی ہے، دواؤں میں سے ایک دوا یہ بھی ہے کہ آپ تکرار کر رہے ہیں، آپ کی زبان کی تاثیر یا اس کلمے کا فیض ممکن ہے کہ شفا یاب ہو جائے، لیکن یہ کوئی ایسا دائمی اصول نہیں ہے جو ہر ایک کے لیے فٹ ہو جائے۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ اگر دوا بھی لیتا رہے گا تو ضروری نہیں کہ ہر مریض دوا سے ہی شفا یاب ہو جائے گا، یہ بھی کوئی ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے جب وہ دعاؤں پہ ڈیپینڈ کر لیتا ہے کہ بس اسی سے، میں تو نہیں کروں گا کوئی اور چیز، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کے یہ زیادہ ہو جاتے ہیں کہ دم کروانا بس اسی سے ٹھیک ہو، چاہے وہ دم کا کیس ہو یا نہ ہو۔ تو جب آپ طاقتور تھے پھر آپ کا کوئی گولہ بارود نہیں برسا، جب طاقت دوسروں کے پاس چلی گئی گولے برسنے لگے، بچے یتیم ہونے لگے، عورتیں بیوہ ہونے لگیں، مرد مرنے لگے۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے لیے پکاریں، لیکن نصرت اتر نہیں رہی۔ 100 سال ہو گیا ہے، لاکھوں مروایا آپ نے، سیریا میں، برما میں، افغانستان میں، عراق میں، لاکھوں مروائے۔ ظاہر ہے تہجد گزار بھی ہوں گے لوگ، کتاب اللہ بھی ہاتھ میں ہوگی، مصلے بھی بچھائے ہوئے ہیں، زمین بھی مقدس ہے،
اور ہر سال حج کے موقع پہ لاکھوں اکٹھے بھی ہوتے ہیں، ان میں کئی اولیاء اللہ بھی ہیں، ہر کوئی آمین کہہ رہا ہے، مصیبتیں پھر بھی نہیں چل رہی۔ توازن خراب ہو گیا ہے، دراصل توازن نہیں رہا، یعنی خدا کے ساتھ تعلق ہے تو وہ مصیبت کے وقت ہی بنا لیا ہے۔ مصیبت ٹوٹے گی تو مصیبت کے ازالہ کے لیے دعائیں کریں گے، مصیبت نہیں ہوگی تو پھر آپ نہیں کریں گے، پھر کس چیز کی دعا کریں گے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں، ہمارے ہاں بے روزگاری بہت ہے، لوگ بے گھر ہیں، مقروض ہیں، ایک دوسرے کو ہی کھا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو ہی کھا رہے ہیں، زیادہ بڑھاتا جاتا ہے ایک آدمی اپنا تو دوسری طرف اتنا گھٹتا جاتا ہے، یعنی ایک زیادہ بڑھاتا جاتا ہے تو دوسرا گھٹتا جاتا ہے۔ اگر توازن کے ساتھ تقسیم کر کے کھائیں، نہ یہ گھٹے نہ وہ بڑھے، ہر ایک کا وقت اچھا گزر جائے، لیکن توازن انہیں پسند نہیں، یہ گردش میں نہیں رکھتے، ایک کہیں پر دوسرا بالکل نیچے۔ سب لوگوں کی بے روزگاری ختم کر دیں، اچھا چلیں مثال کے طور ہر ایک آدمی کو ریاست دے، لباس، خوراک، گھر اور ضروریات زندگی کا سامان، اس کے بعد دعا کیا ہوگی؟ مثلا کیا یہی کہ اور زیادہ دے، اور اگر اور زیادہ پہ بین لگ جائے، جیسا کہ سوشلزم کے بعد اور کمیونزم، یہ جب ازم کا کام چلا ہے نا، پھر یہ نظریہ بھی پیدا ہوا ہے کہ اتنا دو کہ سب کو برابر دو، اس وقت دعا کیا ہوگی؟ بعضوں کی یہی نہ کہ یہ سسٹم ہی ختم ہو جائے یہ نظام ہی ختم ہو جائے، برابری والا ہمیں زیادہ ہو جائے، پھر ہم تقدیر کے سپرد کر دیں گے، دیکھیں اللہ نے اس کو زیادہ دے دیا، اس کو کم دے دیا، ظاہر ہے جب نہیں ہوتا تو تقدیر ہی ہوتی نا، وہ آ جائے، پھر دعا کیا ہوگی؟ دعا بھی سوچنی پڑے گی کہ اب کیا مانگنی ہے، پھر کوئی نہ کوئی خواہشیں کھڑیں گے لوگ، کوئی پسندیدہ چیزوں کی دعائیں، اچھا چلیں پسندیدہ چیزیں بھی دے دی جائیں، پھر دعا یہ ہوگی کہ ناپسندیدہ چیز دور ہو جائے، اچھا چلو ناپسندیدہ بھی دور ہو جائے، پھر سب سے آخر میں جا کر یہ ہدایت کی دعا مانگے گا، سارا جہان گزر جائے گا، جو ہو سکتا ہے وہ بھی لے، سب سے اینڈ پہ جا کے کہے گا اب مجھے ہدایت دے۔ تو ہدایت کی دعا کو جس نے سب سے آخر میں رکھا ہوا ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ جو وہ 50 دعائیں اور کرتا ہے، یہ حفاظت، یہ وہ، تو پھر کیا مطلب ہے کہ کیا کرنا چاہیے ایسے آدمی کے لیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ تو میں اس کا جواب تو نہیں دینا چاہ رہا، آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ کیا کرنا چاہیے، کہ جس قوم کو مطلب ہو تو وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے مطلب کی بات کرے، اور جب ہدایت کی بات آئے تو سب سے پیچھے بارڈر پہ رکھی ہوئی ہے، ہاں مانگ لیں گے اگر ضرورت پیش آئی تو، کیونکہ اس سے لذتیں جاتی رہیں گی تو اس کو لذتیں یاد آئیں گی تو وہ دعا بھی ہدایت کی نہیں مانگی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا طاقتور کے ساتھ ہے، بایمانہ کہ جو طاقت اس نے اتاری ہوئی ہے وہ طاقت آپ حاصل کر لیں تو آپ کے ساتھ ہے، کوئی اور کر لے گا تو اس کے ساتھ، رضا کے ساتھ نہیں، اذن کے ساتھ ہے، اس لیے گولے بارود برستے رہیں گے جب تک آپ ترقی نہیں کریں گے، آپ کہتے رہیں، نفرتوں کے اظہار کرتے رہیں، بد دعائیں دیتے رہیں، کیا ہو جائے؟ جنگ میں یا میدان جنگ میں وہی قوم جیتتی ہے جس کے پاس جدید ہتھیار ہوتے ہیں، جیتنے کے اصول ہوتے ہیں اور اسے فن آتا ہے جنگ کرنے کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر صغیر میں بڑی نیک روحیں تھیں جب انگریز یہاں آئے تھے، ہم سے زیادہ نیک لوگ ہوں گے نا، کیونکہ جب سے موبائل آیا ہے اب تو ہر آدمی کو اپنے ایمان پہ شک ہونے لگا ہے، کسی وقت بھی کوئی بھی حملہ بیچ میں سے ہو سکتا ہے، تیر سے زیادہ تکھا اور پلسرات سے زیادہ باریک اٹیک موبائل سے ہوتا ہے، اندر سے نکلتا ہے اور کھا جاتا ہے پورے وجود کو۔ اس وقت نہیں تھا تو چلیں، یہ تو نہیں تھا، شر تھا تو سامنے ہی تھا نا، کسی کے گھر جھانکنا تو نہیں تھا، آسان نہیں تھا، فزیکلی تھا، تو اب تو موبائل نے آسان کر دیا، ہر ایک کے گھر کیا اس کے اندر جھانکنا بھی آسان۔ بہتر لوگ ہوں گے ہم سے تو 100 200 300 سال پہلے، لیکن انگریز آیا تو اس نے کیسے ہرایا پتہ ہے آپ کو؟ چال تو تھی ہی اس کے پاس، چالاکی تو تھی ہی، یہ تو ظاہر ہے۔ ہتھیار کون سا تھا؟ اس کے پاس وہ ہتھیار تھا جس سے دور سے بندہ مار جاتا ہے، کیونکہ گورے نے تلوار سے تو لڑنا نہیں تھا، گورے نے جیتنا تھا تو چالاکی سے جیتنا تھا یا توپ سے جیتنا تھا۔ اب یہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تلوار بھاگے جا رہا ہے، گورا آرام سے کھڑا ہے، آرام سے، بالکل آرام سے، اس کے پاس بندوق ہے۔ جب 20 فٹ رہ گئے تو اس نے ایسے ایک انگلی سے، 2 انگلیاں بھی جو رہ گئے تو اللہ، یہ کیا اگلے جان میں آنا لگا، خالد ابن ولید آ گیا، فلانا آ گیا، ایوبی آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، بھگایا لے جا رہا ہے گھوڑا۔ تو آپ 200 گھوڑے بھگا کے لے دیں، توپ نے تو ایک دفعہ ہی چلنا ہے، 200 کے 200 گئے جنت میں سیدھے، طاقت کے ساتھ ہوتے۔ اس کے بعد طاقت جیت گئی، آپ ہار گئے،
ورنہ مغلیہ سلطنت جو تھی یہ کتنی مضبوط تھی، اور جب آپ کے پاس طاقت تھی تو آپ کتنے اسٹرانگ تھے۔ آپ جا کے وہ عمارتیں دیکھیں جن کے آثار ابھی بھی ہیں، جو امویوں نے بنائی تھی، جو فاطمیوں نے بنائی تھی، ان کے ڈیزائن آج بھی مصر کے اندر موجود ہیں، بلکہ 300-400 سال ہو گئے۔ یہ جو اپنی بیویوں کے نام انہوں نے بنائے تھے باغات اور محلات، آج بھی ہندوستان میں، بلکہ آپ کے لاہور میں کہ تاج محل اور یہ وہ کتنی مضبوط عمارتیں ہیں۔ جب یہ عمارتیں بنا رہے تھے وہ اس وقت گولہ بارود بنا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے غالب ہونا تھا، تو انہیں پتا تھا کہ عمارتوں سے نہیں جیتا جاتا، بارود سے جیتا جاتا۔ انہوں نے قلعے بنائے کہ شاید وہ مضبوط حصار ہیں، تو وہ تو ویسی جنگ ہی نہیں کی انہوں نے کہ آپ کو مضبوط قلعے بچا سکیں۔ وہ تو توپیں لے کر آئے، اور ظاہر ہے توپ تو 200 فٹ دور سے ہی اس نے قلعے کی دیوار کے اندر گولہ اندر، آپ 200 فٹ موٹی دیوار بنا لیں، لیکن قریب جا کے توپ کا گولہ تو 200 کے آگے ہی گرے گا نا، تو آگے جو دروازہ بند کر کے کھڑا ہے اس کو مار دے گا، تو اتنی موٹی دیوار آپ کو کیا فائدہ دے گی؟ تو اسلام اصولی طور پر ایک دعوت کا دین ہے، ایک گردنیں کاٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ جو جذبہ جہاد والے ہیں انہیں گردنیں کاٹنے کا بھی بڑا شوق ہے۔ اسلام دعوت کا دین ہے، دعوت پہنچ جاتی ہے، زمینوں پہ قبضے کرنا ہمارا مقصد نہیں، پوری دھرتی پہ ہم قابض ہو جائیں۔ اگر کوئی کہے کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث بنا دیے جائیں گے نیک لوگ، تو جو وارث بنیں گے آپ کے پاس وہ نیک ایسے نیک ہیں جنہیں آپ کہہ سکیں صالحون، آپ کے پاس ایسی ٹیم ہے جنہیں کہہ سکیں صالحون، اگرچہ ہر فرقہ اپنے بعض لوگوں کو کہتا ہے کہ ان سے بڑے تو صالحین ہی کوئی نہیں ہے، لیکن کیا آپ کے پاس ایسا کوئی سیٹ اپ ہے کہ پوری دنیا کے اوپر آپ غالب ہو جائیں اور اس غلبے کو برقرار رکھتے ہوئے اسلام کی حقیقی تعلیمات کو چلا سکیں؟ بہت مشکل ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ پچھلی صدی میں تجربہ آپ کر چکے ہیں، اور اب بھی اگر ہے تو جب وطنی طور پر، قومی طور پر تقسیمیں ہوئیں تو عرب الگ، یہ ہندوستانی الگ، افریقی الگ، ایرانی الگ، افغانی الگ، سینٹرل ایشیا کے الگ، برما روہنگیا کے الگ، کالے الگ، گورے الگ، سرخ الگ، سفید الگ، امیر الگ اور غریب الگ۔ یہ عجیب امت ہے کہ پھر مصیبت کے وقت سب کو اکٹھا کر لیتی ہے، اور جب نعمت کی باری آتی ہے تو کالے گورے سارے الگ الگ ہو کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، کوئی کسی کی نہیں پوچھتا۔ لہذا خدائی طاقتور کے ساتھ ہی رہے گی جب تک کہ خدائی کے اندر موجود طاقت کو آپ حاصل نہیں کر لیتے۔ اور اس دور کی جو بڑی طاقت ہے، اس دور کی بڑی طاقت، وہ کون؟ ہم توپ سے بھی لڑ جائیں گے، اقبال کے شعروں سے تو غلبہ نہیں ہوگا، وہ تو جذبہ دلانے کے لیے ہوتے ہیں، شعروں سے ملک فتح نہیں ہوتے، شعر صرف جذبہ دلانے کے لیے ہوتے۔ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے نہیں چھوڑے، ہم ہندوستانیوں نے نہیں چھوڑے۔ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کس نے؟ ہم نے۔ ہم ہندوستانی تو ایک پلیٹ پہ بکنے والے لوگ ہیں، ہم نے نہیں چھوڑے تھے دشت و دشت۔ جنہوں نے نہیں چھوڑے تھے انہوں نے نہیں چھوڑے تھے، وہ دوبارہ سے پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ تو فقیر ملنگ لوگ تھے، ہلاکو تھوڑے تھے، انہوں نے کیا تھا سو ہو گیا۔ اس آخری واقعہ کو ایک دفعہ آپ سن لیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب بدفعلی کی نسبت جو ہے وہ حضرت لوط کے نام کی طرف ہو جاتی، فلاں لواطت کر رہا ہے جی، فلاں لوطی ہے۔ تو اس سے بڑی نبی کی توہین کیا ہوگی کہ ایک گندے ترین فعل کو آپ کہیں کہ یہ لوطی فعل ہے۔ آپ اس قوم کا نام لیں جو قوم اس میں مبتلا تھی، حضرت لوط کے نام کو چھوڑ دیں۔ آئندہ سے کوئی شخص اگر یہ کہے نا کہ یہ لوطی فعل ہے یا لواطت کا فعل ہے، بڑے بڑے مولویوں نے بھی یہ بات لکھ دی کتابوں میں، نہیں نظر گئی ان کی اس طرف، میری چلی، میں کہہ رہا ہوں لوطی فعل، لواطت کا فعل منسوب کس کی طرف کر دیا؟ نبی کے نام کی طرف۔ شرم نہیں آئی؟ آپ اس قوم کا نام لیں، وہ گھٹیا وہ خبیث قوم کا، گئے ان کا فعل تھا۔ حضرت لوط کے نام کو الگ رکھیں۔ جب ان کی قوم ان کے پاس آئی تھی اور انہوں نے جرت کی تو حضرت نے اس وقت کہا تھا لو ان لی بکم قوۃ وآوی الی رکن شدید، کاش آج میرے پاس، یہاں لو جو ہے نا یہ وصلیہ ہے، کاش آج میرے پاس، خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، تمنا، دعا، تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی ہے مضبوط سہارا جس کی میں پناہ لیتا۔ ایک نبی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس قوت ہوتی، نبی پھر کہہ رہا ہوں نبی، کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی۔ میں اس نبی سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس اللہ کی قوت نہیں تھی؟ اللہ کی قوت تھی تو پھر کون سی قوت آپ کہہ رہے ہیں؟ تو افراد سے جب لڑنا ہوتا ہے تو پھر اسی معنی میں اسی مناسب قوت چاہیے ہوتی ہے، وہ قوت آج آپ کے پاس نہیں۔ اس لیے یہ جو امت کا رونا ہے
یہ روتے رہیے، لیکن جب تک طاقت حاصل نہیں ہوتی، پھر طاقت کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کو یہ مرض بھی ہے شروع سے، ان کے بعد طاقت آ جائے تو زمین کو اوپر نیچے کر دے، پھر یہ نہیں چھوڑتے کسی کو۔ بس فطرت شاید اس لیے بھی ان کو طاقت نہیں دے رہی کہ سنبھالی نہیں جانی۔ مجھے ایک آدمی نے کہا حضرت دعا کرو میں امیر ہو جاؤں، میں نے کہا اللہ کرے تو غریب ہی رہے، اس لیے کہ تو امیر ہوگا تو پورے محلے کو آگے لگا لے گا، طاقت حاصل ہو گئی تو طاقت کے بعد تو کیا کرے گا طاقت۔ تو نبی کہہ رہا ہے کہ کاش میرے پاس قوت ہوتی تو آج یہ لفنگے لوگ میرے گھر میں آ کے یہ باتیں نہ کرتے۔ اور آج کے اس دور کی قوت کیا ہے؟ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اندر زبردست قسم کی مہارت ہے، وہ فلکیات کے اندر، اسٹرانومی میں، اسپیس سائنسز میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، وہ ان چیزوں کے اندر زبردست قسم کی مہارت ہے۔ اور آپ کی معیشت مضبوط ہو، آپ کے افراد خوشحال ہوں، آپ کی ریاست فلاح و بہبود کی ریاست ہو، تو پھر یہی فلاح و بہبود ہی طاقت ہوگی اور خدا آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس وقت آپ کھڑے ہوں گے اور بس کھڑے ہوں گے۔ شاید مسلمانوں پر وقت آئے، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وقت اب مشکل ہی ہے، کیونکہ ابھی تو انہوں نے تیاری شروع نہیں کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔